بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 187 ہے، جس کا عنوان ہے باب شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی طالب فی تخفیف العذاب عنہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال وحدثنا عبید اللہ بن عمر القواریری ومحمد بن ابی بکر المقدمی ومحمد بن عبد الملک الاموی قالوا حدثنا ابو عوانہ عن عبد الملک بن عمیر عن عبد اللہ بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب انه قال یا رسول اللہ هل نفعت ابا طالب بشيء فانه كان يحوطك ويغضب لك قال نعم وفي ضحضاح من نار ولولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے ابو طالب کو کوئی نفع پہنچایا؟ کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے اور آپ کے لیے غصہ ہوتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ جہنم کے اوپر والے درجے میں ہے، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔ ابو طالب اگرچہ ایمان کی دولت سے محروم رہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مضبوط ظاہری حصار بنے رہے۔ وہ نہ صرف آپ کی حفاظت کرتے بلکہ آپ کے لیے غصہ ہوتے، دشمنوں کے سامنے ڈٹ جاتے اور قول و فعل سے آپ کا دفاع کرتے۔ قریش چونکہ عقیدے میں ان کے شریک تھے، اس لیے ان کے ساتھ تعلقات قائم تھے، اور یہی تعلقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ڈھال بن گئے۔ جب قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی سازش کرتے تو ابو طالب ان کے سامنے آ جاتے۔ ان کی بات کو رد کرنا قریش کے لیے آسان نہ تھا۔ ایک موقع پر جب ابو طالب نے محسوس کیا کہ وہ بڑھاپے کی دہلیز پر ہیں اور قریش سے تنہا مقابلہ ممکن نہیں، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ قریش سے صلح کر لیں تاکہ وہ اطمینان سے دنیا سے رخصت ہوں۔ مگر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ سورج میرے ایک ہاتھ پر اور چاند دوسرے پر بھی رکھ دیں تب بھی میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، پورا عرب آپ کے خلاف ہے، اگر آپ کے ساتھ آپ کا رب نہ ہوتا تو آپ کبھی بھی تنہا ان سب کے مقابلے میں ہرگز نہ ٹھہر سکتے۔ آپ جو چاہیں دعوت دیں، میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ ابو طالب اگر اعلانیہ ایمان لے آتے تو قریش سے ان کا اثر ختم ہو جاتا اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت نہ کر پاتے۔ ان کی خاموش حمایت ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ظاہری تحفظ بنی رہی۔ بچپن میں جب ابو طالب نے آپ علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھایا تو آپ کا جسم مبارک ان کے جسم سے متصل ہوا۔ اسی قربت کی وجہ سے دوزخ کی آگ ان کے جسم کے ظاہری حصے پر اثر نہیں کرے گی، مگر ان کے قدموں کے تلووں میں ایک انگارہ رکھا جائے گا جس کی شدت سے ان کا دماغ جوش مارے گا۔ ابو طالب کی موت ایمان کے بغیر ہوئی، اور اس پر متعدد احادیث موجود ہیں۔ اس حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن وہ ضحضاح میں ہوں گے، یعنی آگ کی وہ سطح جو اتنی گہری ہو کہ انسان کے ٹخنوں تک پہنچے۔ یہ اصطلاح اصل میں کم پانی کے لیے استعمال ہوتی ہے، مگر یہاں آگ کے نرم حصے کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ اس کے مقابلے میں الدرک الاسفل یعنی جہنم کے سب سے نچلے درجے کا ذکر آتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ضحضاح کا تقابل غمرات سے کیا گیا ہے، جس سے مراد آگ کی گہری لپٹیں ہیں۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں عبید اللہ بن عمر القواریری ابو سعید البصری، دوسرے ہیں محمد بن ابی بکر المقدمی جن کا پورا نام ہے محمد بن ابی بکر بن علی بن عطا بن مقدم ثقۃ، تیسرے ہیں محمد بن عبد الملک الاموی جن کا مکمل تعارف ہے محمد بن عبد الملک بن ابی شوارب صدوق من کبار، چوتھے ہیں ابو عوانہ جن کا نام تھا الوضاح بن عبداللہ الیشکری، پانچویں ہیں عبد الملک بن عمیر الفرسی، چھٹے ہیں عبداللہ بن حارث بن نوفل جن کا پورا نسب یہاں موجود ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے اور آپ علیہ السلام نے ہی ان کی تحنیک کی۔ ان کے والد اور ان کے دادا دونوں ہی صحابہ ہیں۔ اور ساتویں ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب بن ہاشم
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ 32 ہجری کے بعد ان کی وفات ہوئی اور 88 سال انہوں نے عمر پائی۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اور اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 3 شیوخ کو اکٹھے ایک ہی حکم میں جمع کیا ہے، اور اس کے رجال سے 6 کے رجال ہیں، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں۔ دونوں حضرات کا یہاں نام مذکور ہے، اور اس میں جو صحابی راوی ہیں وہ صحابہ کرام میں سے مشہور ترین صحابی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور عباسی خلفاء کے سرخیل ہیں، اور بہت سارے ان کے مناقب ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو کسی چیز سے نفع پہنچایا؟ بخاری شریف کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، ما اغنیت عن عمک، یعنی آپ نے اپنے چچا کے لیے کیا کیا؟ اس موقع پر یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ ابو طالب کا اصل نام عبد مناف تھا، اور بعض روافض نے ان کا نام عمران قرار دیا ہے، جسے علماء نے باطل قرار دیا ہے، جیسا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الرد علی الرافضی میں اس قول کی تردید کی ہے۔ ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے، اسی لیے عبد المطلب نے اپنی وفات کے وقت ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی وصیت کی۔ ابو طالب نے بچپن سے لے کر وفات تک آپ علیہ السلام کی بھرپور حمایت کی، آپ کی حفاظت کی، دشمنوں کے حملوں سے بچایا، اور ہر موقع پر آپ کے ساتھ کھڑے رہے، اگرچہ خود دین اسلام قبول نہ کیا۔ ان کی وفات شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد بعثت کے 10ویں سال کے آخر میں ہوئی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ان کے چچا کے ذریعے دشمنوں سے محفوظ رکھا۔ ابو طالب کی حمایت اور دفاع کے واقعات تاریخ میں مشہور و معروف ہیں۔ یحوط کا مطلب ہے حفاظت اور نگرانی کرنا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو طالب کی حمایت اور دفاع کی طرف اشارہ ہے۔ ابن اسحاق کے بیان کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور ابو طالب ایک ہی سال ہجرت سے 3 سال قبل وفات پا گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کی اسلام کے لیے سچی مددگار تھی، جن سے آپ علیہ السلام کو قلبی سکون حاصل ہوتا تھا، جبکہ ابو طالب قریش کے مقابلے میں آپ علیہ السلام کے لیے ایک مضبوط پشت پناہ تھے۔ ان کی وفات کے بعد قریش نے آپ علیہ السلام کو وہ اذیتیں پہنچائیں جن کی وہ ابو طالب کی زندگی میں جرأت نہ کر سکتے تھے، حتیٰ کہ ایک دن قریش کے ایک بدتمیز شخص نے آپ علیہ السلام کے سر پر خاک ڈال دی۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، قریش نے مجھے کبھی ایسی تکلیف نہیں دی تھی جسے میں انتہائی ناپسند کروں، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ یہ واقعہ ابو طالب کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی غیر متزلزل حمایت اور تحفظ کی گہرائی کو واضح کرتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ یہاں اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اول، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند مرتبہ اور عظیم وجاہت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرمایا اور ابو طالب کے لیے عذاب میں تخفیف کی، جس کے ذریعے وہ آگ کے ہلکے درجے یعنی ضحضاح میں رکھے گئے۔ دوم، اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ کفار کے لیے جہنم کا عذاب یکساں نہیں بلکہ درجات میں مختلف ہوتا ہے۔ سوم، ابو طالب کو جو نفع حاصل ہوا وہ آپ علیہ السلام کی برکت اور خصوصیت کا نتیجہ تھا، جو عام کفار کے لیے نہیں بلکہ خاص طور پر آپ علیہ السلام کے تعلق کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اس فائدے میں واضح کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام سے صرف فطری محبت کافی نہیں بلکہ نجات کے لیے وہ محبت ضروری ہے جو ایمان اور دین پر مبنی ہو، جو سنت کی پیروی اور عقیدہ و عمل میں آپ علیہ السلام کی اقتداء سے ظاہر ہو۔ اس سے ان لوگوں کی گمراہی واضح ہوتی ہے جو محض میلاد منانے، نعتیں پڑھنے یا محافل سجانے کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں، حالانکہ ان میں سے کئی لوگ نماز تک نہیں پڑھتے یا دین کے بنیادی احکام کو ترک کیے ہوتے ہیں۔ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہی ظاہری محبت ان کے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے گی، جبکہ حقیقی محبت اطاعت اور اتباع سے ثابت ہوتی ہے۔ اس رویے کو دیکھ کر اسلام کی غربت اور مظلومیت کا احساس ہوتا ہے کہ خود اہل اسلام ہی اسے نظر انداز کر رہے ہیں۔ اس پر دل سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا ہی باقی رہ جاتا ہے۔
اس فائدے میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ محض نسبی قرابت خواہ کتنی ہی قریبی کیوں نہ ہو نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ اصل نفع دین کے تعلق اور ایمان کے رشتے سے حاصل ہوتا ہے، چاہے نسب دور ہو۔ ابو لہب جیسے قریبی رشتہ دار ذلت کا شکار ہوئے کیونکہ وہ کفر پر قائم رہے، جبکہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جیسے غیر عرب جن کا نسب دور تھا اسلام کی برکت سے عزت و رفعت پا گئے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، اسلام نے حضرت سلمان فارسی کو بلند کیا اور کفر نے ابو لہب جیسے شریف نسب والے کو پست کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل قدر و منزلت ایمان اور عمل سے ہے، نہ کہ نسب اور خاندان سے۔ اس بحث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صحیح احادیث کی روشنی میں ابو طالب ایمان کے بغیر دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کی آپ علیہ السلام سے محبت انہیں نجات نہ دلا سکی، کیونکہ وہ محبت دینی بنیاد پر نہ تھی۔ اس کے باوجود بعض شیعہ علماء نے ابو طالب کے ایمان کا دعویٰ کیا ہے اور ان کے بعض اشعار کو دلیل بنایا ہے، جن میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور دین اسلام کی فضیلت کو تسلیم کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بعض شیعہ مصنفین نے ابو طالب کے اسلام پر کتابیں لکھی ہیں، جن میں ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات میں ابو طالب سے کلمے کی تلقین کی، مگر انہوں نے اسے صرف اس وجہ سے زبان سے ادا نہ کیا کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے موت کے خوف سے کلمہ پڑھا۔ بہرحال جب حالت بگڑ گئی تو ان کے لبوں کی حرکت سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اندازہ لگایا کہ انہوں نے وہی کلمہ ادا کیا جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی تھی۔ اس روایت کی سند اور صحت پر اختلاف ہے۔ اجماعی طور پر اہل سنت کے نزدیک ابو طالب ایمان کے بغیر دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان روایات میں ابو طالب کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، ان کی گفتگو اور بعض اقوال کو بنیاد بنا کر بعض اہل تشیع نے ان کے ایمان کا دعویٰ کیا ہے۔ مختلف سندوں سے منقول اقوال میں ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت اور دعوت توحید کا اعتراف کیا اور اپنے بیٹے حضرت علی اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہما کو آپ علیہ السلام کی پیروی کی تلقین کی، جیسے الزم ابن عمک اور قبل جناح ابن عمک جیسے جملے منقول ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے ابو طالب کے جنازے کے ساتھ شرکت کرتے ہوئے فرمایا وصلت کا رحم، جو ان کے قرابت کے احترام کی دلیل ہے۔ ایک روایت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے والد ابو قحافہ کو لے کر آئے، وہ اس وقت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے ان کو کیوں تکلیف دی، مجھے ان کے پاس کیوں نہ آنے دیا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس پر اجر دے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، مجھے ابو طالب کے اسلام کی خوشی اپنے والد کے اسلام سے بھی زیادہ ہوتی تاکہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی۔ ان اقوال سے بعض لوگوں نے ابو طالب کے ایمان کا اس بات چاہا ہے، مگر اہل سنت کے نزدیک یہ اقوال ایمان کی قطعی دلیل نہیں اور صحیح احادیث کی روشنی میں ابو طالب ایمان کے بغیر دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس عبارت میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ ابو طالب کے اسلام سے متعلق جو روایات پیش کی جاتی ہیں ان کی سندیں ضعیف اور ناقابل اعتماد ہیں اور ان سے ابو طالب کے ایمان کا اس بات نہیں ہوتا، خاص طور پر جس روایت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اگر میرے چچا کی جگہ ابو طالب ایمان لے آتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ اس کا مقصد ابو طالب کے اسلام کو ثابت کرنا نہیں بلکہ آپ علیہ السلام کی خوشی کی تمنا ظاہر کرنا ہے۔ اس کے مقابلے میں حضرت ابو قحافہ کے اسلام کی روایت صحیح سند سے ثابت ہے، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے والد کی بیعت کے وقت رو پڑے اور آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا مجھے زیادہ محبوب ہوتا کہ آپ کے چچا ابو طالب ایمان لے آتے اور اللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرماتا۔ اس روایت کو امام حاکم نے بھی صحیح قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ابو طالب کے ایمان کا دعویٰ معتبر دلائل سے ثابت نہیں۔ وبی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن عبد الملک بن عمیر عن عبد اللہ بن الحارث قال سمعت العباس رضی اللہ عنہ یقول قلت یا رسول اللہ ان ابا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك؟ قال نعم
وجدته فی غمرات من النار فاخرجته الی ضحضاح۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، بے شک ابو طالب آپ کی بہت حفاظت اور مدد کرتے تھے اور آپ کی خاطر غصہ ہوتے تھے، تو کیا یہ کام انہیں نفع دیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میں نے انہیں جہنم کے سخت مقامات میں پایا، لہذا میں انہیں اوپر کے طبقہ تک نکال لایا۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں ابن ابی عمر جن کا نام ہے محمد بن یحییٰ بن ابی عمر العدنی، دوسرے ہیں سفیان بن عیینہ الامام الحجہ، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ وبی قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني عبد الملك بن عمير قال حدثني عبد الله بن الحارث قال أخبرني العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث أبي عوانة۔ پہلے ہیں محمد بن حاتم بن میمون البغدادی، دوسرے ہیں یحییٰ بن سعید القطان، تیسرے ہیں سفیان بن سعید بن مسروق الثوری، بقیہ حضرات کا تذکرہ قریب میں ہو چکا ہے۔ وبی قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه ابو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے چچا ابو طالب کا ذکر کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شاید قیامت کے روز میری شفاعت انہیں فائدہ پہنچائے گی اور انہیں جہنم کے سب سے ہلکے عذاب میں رکھا جائے گا جو ان کے ٹخنوں تک پہنچے گا، جس سے ان کا دماغ ابلنے لگے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قیامت کے دن ابو طالب کو عذاب کا مستحق پایا، پھر میں نے شفاعت کی تو وہ آگ کی سطح پر ہوں گے، یعنی اوپر والے حصے میں ہوں گے۔ یہاں لعلہ تنفعہ شفاعتی کے الفاظ میں لعلہ امید کے معنی میں آیا ہے، مگر بعض علماء جیسے علامہ سندھی رحم اللہ نے اسے وعدے کے معنی میں لیا ہے، جس سے یقین کا مفہوم نکلتا ہے۔ اس حدیث اور قرآن کی آیت فما تنفعہم شفاعت الشافعین میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے، جس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ابو طالب کی شفاعت کو آیت کے عموم سے مستثنی مانا جائے، یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت ہے۔ دوسرا جواب حدیث میں نفع سے مراد عذاب میں تخفیف ہے، جبکہ آیت میں نفع سے مراد جہنم سے نجات ہے۔ ممکن ہے کہ کافر کو کفر اور معصیت دونوں پر عذاب ہو اور شفاعت سے صرف معصیت کا عذاب کم ہو تاکہ شفاعت کرنے والوں کی دلجوئی ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق کافر کو دنیا ہی میں اس کی نیکیوں کا بدلہ دے دیا جاتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر باقی نہیں رہتا۔ ابو طالب کی شفاعت قولی ہوگی یا حالی، اس پر علماء میں اختلاف ہے۔ اگر قولی شفاعت مراد لی جائے تو آیت سے تعارض پیدا ہوتا ہے، جس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اگر حالی شفاعت مراد لی جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ ابو طالب نے آپ علیہ السلام کی عزت اور تکریم اور دشمنوں کے خلاف دفاع میں جو کوششیں کی، ان کے صلے میں عذاب میں تخفیف ہوئی، اور اسی تخفیف کو شفاعت کہا گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگرچہ عذاب میں تخفیف ہوگی مگر ابو طالب کو اس کا احساس نہیں ہوگا، کیونکہ جہنم کا عذاب اتنا شدید ہے کہ معمولی تخفیف بھی انسان کو محسوس نہیں ہوتی، وہ یہی سمجھیں گے کہ انہیں سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں قتیبہ بن سعید الثقفی البغلانی، دوسرے ہیں لیث بن سعد بن عبد الرحمن الفہمی، تیسرے ہیں ابن الہاد جن کا نام ہے یزید بن عبداللہ بن اسامہ ثقۃ مکثر، چوتھے ہیں عبداللہ بن خباب الانصاری النجاری، پانچویں ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جن کا مکمل نام ہے سعید بن مالک بن سنان، صحابی ابن صحابی ہیں۔ یہ اس اسناد کے لطائف ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں، اس میں مدنی راویوں کا تسلسل ہے اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے جو صحابی ابن صحابی ہیں، مکثرین 7 میں سے ایک ہیں، 1170 احادیث انہوں نے روایت کی ہیں۔
یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ اس سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔